پر تمام صحابہ کی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہادری کی، شجاعت کے جو جوہر دکھائے۔ آپ چھوٹی سی ذرا لوہے کا جو ایک جنگی لباس ہوتا ہے نا، آپ وہ پہنے، نیزہ ہاتھ میں پکڑے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ابن الارقا نامی ایک بدبخت نے نشانہ باندھ کر ایک تیر پھینکا آپ کی طرف، جس سے آپ کے بازو کی ایک رگ، ایک وین کٹ گئی اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے غلام کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو آپ تڑپ اٹھے۔ آپ نے اپنے جانثار صحابی کے علاج معالجے کے لیے مسجد نبوی میں ہی ایک خیمہ نصب کروا دیا۔ اب آپ مسجد نبوی کے خیمے میں رہنے لگے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ایک روٹین بنا کر آپ کی عیادت کے لیے روزانہ ریگولرلی آیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم اب بھرنے لگا تھا، طبیعت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ اسی دوران آپ کی ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ آپ کو تو سکون ملنا چاہیے کہ زخم بہتر ہو رہا ہے، طبیعت بہتر ہو رہی ہے، چونکہ ایک جانب شہادت کی آرزو آپ کے دل کو تڑپا رہی تھی تو دوسری طرف شوق کے جہاد بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ بالآخر لبوں پر یہ دعا آ گئی، دعا کی، اے اللہ، اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ مجھے کفار اور قریش سے لڑنے کی جتنی آرزو اور خواہش ہے وہ کسی اور قوم سے نہیں، کیونکہ اس بد کردار گروہ نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کو جھٹلایا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، اے باری تعالیٰ، اگر کفار قریش سے کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے لڑوں، اور اگر ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہیں ہے تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اسی زخم میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کی دعا مقبول فرمائی، اور جو ہی حضرت سعد بن معاذ کی دعا ختم ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم پھٹا اور اس میں سے خون کے فوارے بہنے لگے۔ امام بخاری نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کے زخم میں سے خون پھوٹ کر بہا تو مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے، انہوں نے کہا، اے خیمے والوں، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون کی دھاریں رواں تھیں۔ سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لائے اور آپ کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، یا الہی، سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا ہے اور وہ تیرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، میرے مالک سب سے بہتر طریقے سے ان کی روح قبض فرما۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ سب سے بہتر طریقے سے ان کی روح قبض فرما، اور یہ دعائیہ کلمات جو ہی حضرت سعد بن معاذ کی سماعت سے ٹکرائے تو آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ نزا کی کیفیت ہے، لیکن عشق رسول کا ایسا غلبہ ہے کہ نقاہت طاری ہونے کے باوجود بارگاہ رسالت میں سلام پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ کلمات ادا کیے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی یہ حالت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور پھر خیمے سے باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ جس وقت حضرت سعد بن معاذ نے دائی اجل کو لبیک کہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ جبرائیل امین تشریف لے آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے کہ عرش الہی فرحت و شادمانی سے جھوم رہا ہے؟ رسول اللہ نے جبرائیل امین کی یہ بات سنی تو فوراً آپ کو خیال آیا کہ حضرت سعد بن معاذ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرا سعد بیمار تھا۔ یہ فرما کر آپ اشکبار ہو کر حضرت سعد بن معاذ کے خیمے کی جانب روانہ ہوئے۔ اب بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ آپ جب گئے خیمے کی طرف تو خیمے میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے، جیسے کوئی رکاوٹیں ہوں اور آپ اس کو کراس کر رہے ہوں۔
اور اس وقت خیمے میں کوئی شخص، کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیمے میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے، حالانکہ اس خیمے میں تو کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خیمہ، غور کیجئے گا، خیمہ اس طرح کھچا کھچ فرشتوں سے بھرا ہوا تھا کہ ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ایک فرشتے نے اپنا پر اٹھایا تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔